کہ اب کشمیر میں داخل ہوں، اس کشمیر میں، اور تمہارا وزیر اعظم یہ بات کہہ بھی چکا ہے، میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں۔ یہ سن لیا ہوگا تم نے، سب نے سنا ہوگا۔ اس نے کیوں کہا؟ یہ تم ٹھیک سمجھتے ہو، مجھ سے ٹھیک سمجھتے ہو۔ اس نے کیوں کہا؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں، گویا کشمیر ختم ہے، اب الیکشن ہوں گے، اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ آپ سے ہاتھ کھڑے کروائیں گے۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، آپ نعرہ تکبیر کہیں گے اور ہاتھ بلند کر کے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بڑے سبز باغ دکھائیں جائے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو جب کشمیر پاکستان کا صوبہ بن گیا، کیا اس کی یہ آزاد حیثیت باقی رہے گی؟ باقی رہے گی؟ یہ سب دھوکہ ہے اس کو کوسنے کا، یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا، اسرائیل تسلیم کر لی ہے، یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر اس الیکشن میں آپ کے سامنے کوئی عالم دین آ جائے، عالم دین آ جائے، ایک دور ہم نے دیکھا ہے، اس وقت ہم پر بھی کوئی جنون تھا، ہم پر بھی جنون تھا۔ ایک دور میں ہمارے ایک عالم دین نے الیکشن لڑا ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن لڑا ہے، اور بہت بڑے ووٹ اس نے اٹھائے۔ مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ ہے، بڑے ووٹ اٹھائے ہیں۔ وہ ہارا کس وجہ سے ہے؟ پروپیگنڈا کیا حلوہ خور ملاؤں نے، یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، اس کو ووٹ مت دو۔ اس وجہ سے مولانا کی شکست ہو گئی۔ ایسے آئیں گے حلوہ خور، آئیں گے سیاسی وظیفہ خور، آئیں گے سیاسی گماشتے، آئیں گے تمہارے سامنے مختلف قسم کے سبز باغ تمہیں پھر دکھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین آ جائے، اس دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اس عالم دین کو ساتھ دو۔ اگر وہ فرض محال آ جائے، حالانکہ آزاد کشمیر کی فضا ابھی تک، میں نے کہا وہ اس وقت مولانا فضل کریم صاحب اگر جیت جاتے تو آج فضا کچھ اور ہوتی، حالات کچھ اور ہوتے، نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ گجر برادری سے تعلق رکھتے تھے، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، بہت سے خوبیوں کے مالک تھے۔ میرا ان کے ساتھ دوستانہ تھا، انتہائی مہمان نواز، ملنسار تھے۔ جتنی تنخواہ ملتی تھی سب مہمانوں پر خرچ ہوتی تھی، اکثر مقروض رہتے تھے، اکثر مقروض رہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو لیڈر گزرا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ سارے جانتے ہیں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اس لیے اگر وہ کوئی عالم دین آئے، سنا ہے میں نے الیکشن ہونے والے، میرا اپنا یہاں ووٹ ہی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا، کسی کو اگر تکلیف ہو، میرا ووٹ ہی نہیں ہے، اور جان بوجھ کے ووٹ میں نے رکھوائے نہیں ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، مستقل رہائش وہیں ہے، یہ قانون بھی بن گیا ہے کہ جہاں کوئی رہتا ہے اس کی مستقل رہائش ہے، وہیں وہ ووٹ بھی اندراج کروائے۔ تو میرے جتنے ووٹ بھی ہیں سارے کے سارے ابتباد میں ہیں، یہاں میرا ووٹ ہی نہیں ہے، ووٹ ہی نہیں ہے۔ صرف خیر خواہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کو، میں نے اپنی دانش کے مطابق آپ کے سامنے اچھی بات رکھی ہے، اچھوں کا ساتھ دو۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکے نا، مولوی اگر کوئی ہوا آپ کو کسی مسجد میں ضرور مل جائے۔ مولانا فضل الرحمان
اکثر لوگ مسجدوں میں اسے پڑھتے ہیں۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے خدا نے سزا دے دی ہے، گھر سے آگ لگ گئی، گھر سے۔ اس نے کہا مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا یہ علماء کی توہین ہے۔ مولانا فضل الرحمان شیخ الحدیث بھی ہے، سیاسی ہی نہیں ہے۔ اس نے جامعہ اشرافیہ میں بخاری شریف کے حدیث کے آخری حدیث کا درس دیا ہے، جس درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے۔ قاری قرآن ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے۔ اور اب میں کہہ رہا ہوں عام علماء کی، خواہ وہ علماء بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، ہم سب کی وہ ڈھال ہے، ہم اس کو اپنی ڈھال سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مولوی کی عزت کوئی لیڈر کر رہا ہے، سامنے فضل الرحمان ہے کہ کہیں اس کو فضل الرحمان نہ لے جائے، اس کو فضل الرحمان نہ لے جائے، سامنے وہ نظر آتا ہے، ہم اسے ڈھال سمجھتے ہیں۔ اور وہ مولویوں کی ڈھال نہیں ہے، پاکستان کی بھی ڈھال ہے، پاکستان کی بھی ڈھال ہے۔ بہت سے اندرونی فتنے ہیں۔ یہ کورونا جو ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ کورونا بھی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے، یہ لیبارٹری میں تیار ہوا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیسوں کو دیکھو، سب سے زیادہ حرمین شریفین متاثر ہیں۔ دوسرا سال ہے، وہاں پر اس دفعہ بھی ہمیں امید نہیں ہے کہ حج ہو۔ یہ حج جو ہے مسلمانوں کی عبادت بھی ہے اور عالمی اجتماع ہوتا ہے، عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر کے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، سارے ارکان ایک جگہ پر ادا ہوتے ہیں۔ حج کا بڑا رکن وقوف عرفات ہے، وقوف عرفات میں دنیا کے مسلمان اکٹھے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا ہوتی ہے، امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے میں اتفاق اور اتحاد کی بات ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد کی بات ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کی بات دنیا کافر دنیا کے سنتے ہیں، دنیا کفر کی چھاتی پر گولی لگتی ہے، گولی لگتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بیماری ایجاد کی ہے، اب انہوں نے تلاش کر لی ہے اسباب، بتاتے ہمیں نہیں ہیں، بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ موجد وہ خود ہیں، موجد وہ خود ہیں، اس کی ذات میں وہ خود آتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے یہ اکٹھے ہو کر کے اس کے خلاف معاہد بنا لیا، متحد ہو گئے، ہماری خیر نہیں۔ اس لیے شور بھی زیادہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، شور بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ پتہ نہیں تھا، سنے ہوئے تھے، اس دفعہ کچھ پرواہ نہیں، انہیں صرف ہمیں پریشان کرنے کی لیے دوڑتے ہیں۔ مسجد میں فاصلہ رکھو، یہ رکھو، وہ رکھو، اپنے معمول کے مطابق نمازیں ادا کرو جس طرح نمازیں ادا کرتے ہو۔ مسجدوں کے دروازے مت بند کرو، مسجدوں سے کسی قسم کا مت اعلان کرو کہ اتنی عمر کا مسجد میں آئے، اتنی عمر کا نہ آئے۔ ہمیں تو مساجد میں یہ سفید ریش سب سے پہلی سب میں یہ نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے ہمارا۔ ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بوڑھا سفید ریش جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں۔ باقی اللہ کی طرف رجوع رکھو، جو احتیاط ہو سکتا ہے اس حد تک آپ احتیاط کرو، لیکن جہاں یہ سمجھو کہ ہمارا ایمان اور دین جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مت کسی کی مانو، مت کسی کی مانو۔ جب اس پر جم جاؤ گے انشاءاللہ
اللہ کی غیبی امداد آئے گی۔ میری اللہ سے التجا ہے جو کچھ میں نے کہا یا رب تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔